الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضور نبی پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شفاعت کرنے والے گروہ قیامت کے دن 3 ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق ان گروہوں میں سے پہلا گروہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہوگا، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جو کہ مقام محمود ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے مختص ہے۔ اسی طرح دیگر گروہوں میں دوسرا گروہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا گروہ شہداء کا گروہ ہوگا، جن کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جہنمیوں کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق علماء حق کا گروہ ہوگا، یعنی علماء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اذن عطا فرمائے گا، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے اور باعمل ہے، یعنی قرآن کا حافظ قیامت کے دن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے بندوں کو جنت کا حقدار بنائے گا اللہ کے اذن سے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی اس کو بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں دنیا میں ترقی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا وکیل بن جائے، جج بن جائے، اور جناب وہ ٹیچر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دیگر شعبہ جات کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں تاکہ ہماری دنیا میں عزت اور مقام بن جائے اور دنیا میں ہماری ناک اونچی ہو جائے۔ اور یاد رکھیے ان تمام شعبہ جات کا تعلق دنیا تک ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں ہر قسم کے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات یہ بن چکی ہیں کہ ہم جب قرآن کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں چلیں کسی سے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں انگریزی تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں اس ساری تعلیم کا سلسلہ جو ہے دنیا تک محدود ہے، اس کا فیض قیامت کے دن آخرت میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ جو عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اس کا فیض آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کیوں کہ دنیا میں جب کوئی طالب علم کالج سے پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ باقاعدہ ہولی مناتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو رنگین کرتے ہیں اور مختلف قسم کے اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں اور ہندوؤں کی پوری رسم کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی حافظ قرآن، جب کوئی عالم دین اپنی درسگاہ سے پڑھنے کے بعد نکلتا ہے تو سفید دستار یا کسی بھی رنگ کی خوبصورت دستار سنت رسول اس کے سر پر سجائی جاتی ہے، اپنے تمام اساتذہ کرام کے ہاتھ چوم کر بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی آخری کوشش کرتا ہے، وہ کاوش کرتا ہے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی ترقی کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کو ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو بھی ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ صرف اتنی اپیل ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے ہیں ان میں سے کم از کم، میں تو کہتا ہوں سب کو ہی، ورنہ کم از کم ایک کو عالم دین ضرور بنائیں، حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ اور جن لوگوں کو یہ چاہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم انگریزی پڑھائیں اور بہت زیادہ پڑھانے کے بعد اس کو کسی نوکری کی طرف لے کے جائیں، یاد رکھیے گا پاکستان یا دنیا کے کسی ملک میں نوکری کا مطلب غلامی ہے۔ اگر واقعی غلام بنانا ہے تو بے شک آپ لگے رہیں۔ انگریز نے یہاں سے جانے کے بعد 2 ذہن دیے تھے، ایک کہ جس کو ABC یعنی انگریزی نہیں آتی وہ جاہل ہے، اور انگریز نے دوسرا ذہن یہ دیا کہ جس کی نوکری نہیں ہے وہ فارغ ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، تو دیگر زبانیں آپ دیکھ لیں، چین والے جہاں بھی جائیں وہ چینی زبان میں بات کرتے ہیں، ترکی والے جہاں جائیں وہ ترکی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو ہم جو پاکستانی قوم ہے ہمیں یہ بیماری پڑ گئی ہے، ہم کہتے ہیں جب تک اردو کے اندر 4 لفظ انگریزی کے مکس نہیں ہوں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور جب تک جاب نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے پڑھ لکھنے کے بعد تو نے کوئی نوکری نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اچھا بندہ ہو تو وہ کسی کے پاس کسی کو نوکر رکھ لے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی پیٹھ نہ لگنے دے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا دین پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ لے، تو کیا دین کی خدمت کرنے والے بھوکے مر جائیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں ABC روٹی دے سکتی ہے تو اللہ کا قرآن بھی روٹی دے سکتا ہے، روٹی دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن وسیلے کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انگریزی تمہارا وسیلہ بن سکتی ہے تو کیا اللہ کا دین وسیلہ نہیں بن سکتا؟ کوشش کریں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور ہم سب کو آخری دم تک دین متین پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔